بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ دینے کے لیے ممبر کتنے درجے کا ہونا چاہیے؟ بہتر ہے کہ ممبر کے 3 درجے ہوں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک سے موافقت ہو جائے۔ جمعہ کی تیاری کون سی اذان کے بعد فرض ہے؟ کسی شہر میں مختلف اوقات میں اگر جمعہ کی اذانیں ہوتی ہیں تو اذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے سلسلے میں محلے کی مسجد کی اذان کا اعتبار ہوگا۔ جمعہ کی نماز میں کون کون سی سورتیں پڑھنا سنت ہے؟ جمعہ کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا مسنون ہے، تاہم کبھی کبھی دوسری صورتیں بھی پڑھ دیا کرے تاکہ عوام انہی صورتوں کا پڑھنا لازم اور ضروری نہ سمجھیں۔ عورت کا مردوں کی جماعت میں شامل ہو کر جمعہ پڑھنا۔ عورت پر اگرچہ جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ مردوں کی جماعت میں شامل ہو کر جیسے حرمین شریفین میں جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کا جمعہ پڑھنا درست ہو جائے گا اور ظہر کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ جمعہ میں خطیب اور امام الگ الگ ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر جمعہ کا خطبہ ایک شخص نے دیا اور جمعہ کی نماز دوسرے شخص نے پڑھائی تو بھی جمعہ درست ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہی شخص خطبہ اور نماز پڑھائے تو بہتر ہے، بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے حاضرین کا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ جلد بازی میں خطبہ جمعہ پورا ہونے سے پہلے ہی کھڑے ہو کر صف بندی شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے خطبہ سننے میں خلل آتا ہے، لہذا خطبہ مکمل ہونے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ جمعہ کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا شرط ہے۔ جمعہ کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی خطبہ اور جماعت میں شامل ہوں، خواہ وہ مسافر ہی کیوں نہ ہوں۔ جمعہ کے دن وفات پانے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وفات پانے والا شخص عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی